علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 میں پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال نہ صرف اپنے دور کے لیے بلکہ وہ ہر آنے والے زمانے کے لیے ایک عہد ساز شخصیت ثابت ہوئے۔ علامہ اقبال ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھے۔ پوری دنیا میں اقبال کو مفکر پاکستان، شاعر مشرق، صوفی بزرگ، ایک فلسفی، قانون دان کے نام سے تو جانا جاتا ہے، لیکن اقبال کی شاعری سے جو آپ کا ایک نمایاں تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مفسر قرآن بھی تھے، آپ عاشق قرآن بھی تھے، اور ان دونوں چیزوں کا جو سبب تھا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اقبال کی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اور قرآن کا کتنا گہرا اثر تھا، اور اس کے نقوش ان کی شاعری سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ اقبال کی شخصیت پہ اس کے اثرات ہوتے بھی کیوں نہ، جبکہ اقبال کی ابتدائی تربیت سے ہی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل حال رہی۔ ہم نے متعدد بار ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اقبال اکثر تلاوت کر رہے ہوتے اور ان کے والد صاحب دیکھتے، مسکراتے اور چلے جاتے۔ ایک بار اقبال نے والد صاحب کو روکا اور پوچھا کہ آپ مجھے دیکھ کے مسکرا کے چلے کیوں جاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سوچا تھا کہ پھر کبھی، لیکن آج تم سے کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو یہ تصور کر لیا کرو کہ جیسے یہ قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اقبال نے اپنے والد صاحب کی اس نصیحت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، اور اس کا ماخذ، اس کا آبسٹریکٹ یہ نکلا کہ اقبال نے فرمایا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اقبال نے جب دیکھا کہ اس امت کی زب و حالی کے اسباب و محرکات کیا ہیں، تو جب دیکھا کہ اقبال نے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اپنی قوم، ملک، ملت کو، امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے اپنی نوجوان نسل کے لیے جو پیغام دیا تھا کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ، تو واللہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اقبال آج کے نوجوان سے مخاطب ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ دیکھو اگر اس قرآن کو تم نے چھوڑ دیا تو پھر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اقبال کا یہ پیغام آج سے 100 سال پہلے کا تھا، لیکن یوں لگتا ہے کہ اقبال شاید آج کی بات کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ خوار از مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، کہ دیکھو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ جو نشیب و فراز ہے، یہ جو ہار جیت ہے، یہ کسی اور سبب سے نہیں ہے، بلکہ اس کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کا مقدر تمہیں بنا۔ اقبال جتنے بڑے عاشق قرآن تھے اتنے بڑے ہی وہ عاشق رسول بھی تھے۔ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر۔ اے اللہ تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اے اللہ تو تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو دینے والا ہے، میں مانگنے والا ہوں، اے اللہ تو دے کے نہیں تھکتا، میں مانگتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی بیان کر کے، اپنی عاجز انکساری بیان کر کے عرض کیا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اگر روز محشر میرے پاس کوئی عذر نہ ہوا اور آپ نے میرا حساب ضرور ضرور دیکھنا ہی ہوا، در حسابم رأت بینی نا گزیر، اے اللہ اگر میرا آپ نے حساب دیکھنا ہی ہوا تو بس اتنا میرے اوپر کرم کیجیے گا کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ذرا اوجل ہو کے میرا حساب دیکھ لیجیے گا۔ اور پریشانی یہ نہیں تھی کہ مجھے نموشی کا سامنا یا مجھے شرمندگی کا سامنا، بلکہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے امتی کا یہ ذب و حالی کا منظر دیکھ کے کہیں پریشان نہ ہو۔ یہ تھا معیار عشق اقبال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغام اقبال اور فکر اقبال کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔